اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل سلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام باہر سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوند، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشانی بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لے گئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں تک بنیاد ڈال دی، جن کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھر دیا: کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی اور حرام، اور کوہ طور زیتا۔ بنیاد بار کر نشانی کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اس طرف نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچی ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے اور دعائے مغفرت کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہری اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنواؤ۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حدود مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار حتہ کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حتے پر زمین یہاں تک کھدوائی کے بنیاد آدم نمودار ہو گئے اور اس بنیاد پر عمارت بنوائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسودی سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن عربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن عربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسودی تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنوایا تھا جو مشکل خزانہ کے تھے کہ کعبہ کے لیے جو کچھ ناز تحفے میں آئے اس میں رکھا جائے۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنوانے والے خلیل تھے اور اس کا گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہو گئی ہے اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی لائی گئی۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسی پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔